شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ، وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وخیر الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وانفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت محمد بن إبراهيم التيمي قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بخاری شریف کے آغاز پر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و محامد پر اور اس حدیث شریف پر کلام کرنے کے لیے کئی گھنٹے نہیں بلکہ کئی دنوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہم اس میں صرف اتنا کہہ دیں گے کہ امام بخاری علیہ الرحمٰ نے اپنی کتاب کے آغاز میں ہم سب کو اپنی نیتوں کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی، اور میں بطور برکت کے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سناتا ہوں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تصوف کسے کہتے ہیں، تصوف کسے کہتے ہیں، صوفی ازم کسے کہتے ہیں. حضرت شیخ نے فرمایا تھا کہ تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک پر ہوتی ہے. گویا تصوف میں پہلا قدم جو سالک رکھتا ہے وہ اپنی نیت کی اصلاح کا ہوتا ہے. اور طلبہ عزیز کے لیے اس حدیث شریف میں یہ پیغام بھی ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. الحمدللہ ہم علماء، طلباء اور فضلاء کو یہ مقام اور شرف حاصل ہے کہ ہم مدارس کی طرف جو آتے ہیں یہ بھی ہماری ہجرت الی اللہ و رسولہ ہے. یہ ہمیں اپنی نیت کو درست کر لینا چاہیے. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی نور اللہ مرقدہ اپنی مجلسوں میں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے طلباء بد نیت تو نہیں ہوتے لیکن بے نیت ضرور ہوتے ہیں. بد نیت نہیں ہوتے لیکن بے نیت ضرور ہوتے ہیں، یعنی روا روی میں پڑھنے آ جاتے ہیں، وہ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے نہیں. تو اس حدیث شریف نے ہمیں اپنی نیتوں کے درست کرنے اور نیت کو ہر وقت مستحضر رکھنے کی طرف توجہ دلائی. اور نیت کو ہمارے مذہب اسلام میں ایک انقلابی کیفیت حاصل ہے. عادت کو عبادت میں بدلنے والی چیز نیت ہے، اور عبادت کو عادت میں ڈھال دینے والی چیز بھی نیت ہے. نیت اگر کرو گے تو امور عادیہ بھی عبادت بن جائیں گے، اور اگر نیت بری ہوگی تو
عبادت کی عادت بن جاتی ہے۔ باقی اس حدیث شریف پر گفتگو انشاءاللہ آپ اپنے اساتذہ کرام سے سنیں گے۔ بخاری شریف کے سلسلے میں الحمدللہ اس حدیث کو کئی کبار محدثین سے اجازت عامہ و خاصہ دونوں حاصل ہے۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی اجازت مجھے حاصل ہوئی حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس کے بعد حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب آزمی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اسی طریقے سے حضرت الاستاذ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور مولانا ابرار صاحب بہت بڑی سند کے حامل تھے۔ حضرت نے مکمل بخاری علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد مولانا ایوب اعظمی سے بھی پڑھی، شاہ وسیع اللہ سے مکمل بخاری پڑھی، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مکمل بخاری پڑھی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حضرت نے مکمل بخاری پڑھی، اور ان کبار محدثین کی آگے کی سند مشہور ہے۔ اور اسی طرح میں نے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی، اور ان کی سند ابھی آپ کو سنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے۔ میں آج کی اس مجلس کو، اپنی اس نشست کو ختم کرتے کرتے اپنے جملہ فضلائے کرام کو جو آپ کے اساتذہ عزیز ہیں ان کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولانا بنیامین صاحب کو، ان کے رفقائے نار کو، کہ انہوں نے بڑی تندہی سے، محنت اور جانفشانی سے سہائے ستہ کو مکمل فرمایا، اور جامعہ افضل کنواں کی شاخوں میں سے ایک ایسی شاخ کو انہوں نے اندر شامل فرما لیا جس میں سہائے ستہ کا درس بھی استیاب ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت مولانا وسطانی صاحب کی نظر وہ آیت پیش کرنے کو سعادت سمجھتا ہوں کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت فی القلب اصلها ثابت فی القلب وفرعها فی سماء الهند الحمدللہ تؤتی اکلها کل حین حتی فی لاک ڈاؤن تؤتی اکلها کل حین الحمدللہ حتی فی لاک ڈاؤن، لیکن یہ بإذن ربہا، یہ بإذن ربہا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مثال کو صرف مزے لینے کے لیے نہ بولا جائے، نہ سنا جائے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَيْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی عمر میں اس سلسلے حدیث کے رجال کے سب کے طفیل میں آج دعا کرتا ہوں کہ یہ جتنی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں ان سب کے کبار محدثین کے اعمال جلیلہ کے سب کے طفیل حضرت مولانا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت و عافیت سے برکت دے، ان کا سایہ قادر باخیر قائم اور دائم رکھے، آپ کے اساتذہ کرام کو جزائے خیر دے، اور آپ سب حضرات کو اپنے اپنے میدان میں اللہ اپنی مرضیات کے مطابق کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہی چند باتوں